بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ سے لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہارون قادوانی آپ کی سسٹر سے شادی کے خواہاں ہیں۔ ہر روز جانے کتنی بار کال کر کے مجھ سے ان کی خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ آج اپنی آمد کا بتا رہے تھے کہ کل والدہ اور بھائی کے ساتھ باقاعدہ پرپوزل لے کر آئیں گے۔ فضا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ آپ نے منع کیوں نہیں کیا انہیں؟ وہ کھول کر بولی تو وہ گہرے طنز سے بولا، اس بیس پر وہ آپ سے انگیجڈ ہے ولی بھائی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں، مگر آپ کی بہن اس بات کو نہیں مانتی اور شاید ایسی بات ہو تو وہ انکار بھی کرے، اور آپ جانتی ہیں کہ مجھے اپنی یہ تذلیل گوارا نہیں، اور اس بات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہارون صاحب کے اتنا بڑا قدم آپ کی سسٹر کی ایما پر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کی پور زہر ہو رہی تھی اور فضا سے اس بات سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے تئیں یہ فرض کر لیا تھا کہ ہارون کا یقیناً ایمان کے ساتھ فون پر کانٹیکٹ ہوگا، مگر اب وہ اپنی حماقت پر بے حد خفت زدہ تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ ایمان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو حیرت کی نگاہ سے تک رہی تھی۔ طویل خاموشی پہ اکتا کر بولی۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہارون قادوانی کی حیثیت مستقبل میں تمہاری زندگی میں بہت بڑھ جائے گی تو کیسا لگے گا تمہیں؟ کیا مطلب؟ ایمان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم خفگی در آئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شاید تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہے، آج آ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تم سے ملنے۔ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ایک ذرا سا احسان کر کے وہ مجھے اپنا زر خرید بنا لے گا۔ یہ بات نہیں ہے ایمی، وہ پراپر۔ اس کی فیور مت کرو فضا، وہ چیخ پڑی۔ میں اس کی فیور نہیں کر رہی ہوں، یہ جنرل بات ہے ایمی، کہتے ہیں جہاں بیری ہو وہاں پتھر آیا ہی کرتے ہیں۔ تم لوگوں کا یہ فرض تھا کہ اسے پہلے ہی منع کر دیا جاتا کہ میں انگیجڈ ہوں۔ شدید غیظ میں کہی گئی بات، شاید اس نے خود بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ محبت کو کھونے کے ڈر سے انا کو سائڈ پر ڈال دیا تھا۔ جو کچھ تھا بظاہر فضا کو شوق لگا تھا۔ وہ قطعی سمجھ نہیں پائی اپنی فیلنگ کو کہ وہ ایمان کی بات پہ خوش زیادہ ہے یا حیران۔ انگیجڈ ہو، مگر کس سے؟ فضا نے خود کو سنبھالا اور کسی قدر طنز سے یہ سوال کیا تھا۔ ایمان جو اپنی بے اختیاری پہ خود سے بھی نظریں چرا رہی تھی، ہونٹ کھینچ کر اسے تکنے لگی۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے بے بسی کے مظہر آنسو گالوں پر اتر آئے۔ فضا کے اندر جیسے کلیاں چرخنے لگی تھیں۔ بے اختیار بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے تو پتا تھا، شاید تمہیں یاد نہیں رہا تھا۔ فضا یوں ہی اس کے گلے لگی، گنگنائی تو ایمان نے مسکرا کر اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ بہت انا پرست ہے اور شاید کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ وہ صرف تم سے محبت کرتے ہیں ایمی، انا پرست وہ واقعی ہیں۔ اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے انہیں، مجھ سے بھی زیادہ۔ ایمان نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تو فضا ہلکی پھلکی ہو کر بولی، یہ سوال تم مجھ سے نہیں ان سے کرنا۔ فضا نے اسے چھیڑا اور بے طرح سرخ ہو گئی۔ فضا نے بہت دلچسپی سے اس کا یہ حسین روپ دیکھا تھا۔ ویسے اب بات کر لوں گی ان سے؟ ایمان نے تکیے سے سر اٹھا کر آنکھیں مونڈ لیں اور کچھ توقف سے بولی، جب وہ آئیں گے تب میرے پاس بھیج دینا۔ خود خدمت میں حاضر ہوتی، مگر لاچاری ہے۔ اس نے اپنے پیر کی اشارہ کیا تھا جس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اوکے میم۔ فضا ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ اب وہ میری ضرورت بن گیا ہے، کہاں ممکن رہا اس سے نہ بولوں۔ تیری خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے میں اپنے آپ میں تجھ کو سنبھالوں۔
اور فضا پوچھتی ہے میں اس سے بات کر لوں گی، میں تو اس سے آج بھی جھگڑوں گی، مگر آج کی لڑائی کا انداز اور ہوگا۔ میں اس سے پوچھوں گی اس نے مجھے کسی اور کو سونپنے کی گستاخانہ جرات کیسے کی، کہ وہ انا کا قیدی تو ہو، مجھے اپنی محبت کی بقا عزیز ہے۔ وہ اپنی سوچوں پہ خود کو داد دیتی رہی، مسکراتی رہی۔ کن لکیروں کی نظر سے تیرا راستہ دیکھوں، نقش معدوم ہوتے جاتے ہیں ان احاطوں کے، تو مسیحا ہے بدل تک ہے تیری چارہ گری، تیرے امکان میں کہاں زخم کڑی باتوں کے۔ وہ بے حد مشغول تھا۔ آج گویا اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی بھی ہار دی تھی۔ پتہ نہیں اس نے انا کو محفوظ رکھ کر دل کو کیوں دار پہ لٹکا دیا تھا، جو سک سک کر کہہ جاتا تھا۔ ایک بار تو کوشش کی جاتی، شاید وہ مل جاتی، قسمت یاوری بھی تو کر سکتی تھی، نارسائی نصیب نہ ہوتی، بھلے ہو بھی جاتی، مگر تم تو یہ ظلم نہ کرتے۔ سوچیں اسے شراب بخش رہی تھی اور وہ بے طرح تھک گیا تھا، بے مقصد بائیک کو سڑکوں پہ دوڑا دوڑا کر گھر جانے سے خائف تھا، حقیقت سے فرار چاہ رہا تھا جو تلخ تھی، مگر کب تک؟ اب جب کہ یہ فیصلہ کیا تھا پھر اس پہ ڈٹ جانا بھی ضروری تھا۔ وہ ہارا تھا پر اپنی ہار کسی پہ اشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ خود کو مضبوط بناتا گھر چلا آیا، گھر میں مہمانوں کی آمد کے آثار نمایاں تھے، خصوصی صفائی کی گئی تھی، کچن سے اشتہا انگیز خوشبوؤں کا ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی، اس کے مطابق شاید تاؤ جی اور تائی ماں نے اہتمام کیا تھا، انہوں نے تو ایمان پہ کیے گئے احسان کے پیش نظر یہ عزت افزائی دینا تھی کہ یہ اصل بات تو صرف ولید کو ہی پتہ تھی اور ولید کے بعد فضا کے علم میں آئی تھی، مگر اب وہ بھی ایمان سے بات کلیئر کرا لینے کے باعث بے حد ریلیکس تھی، مگر ولید کے سر کا درد شدید ٹیسوں میں ڈھل چکا تھا۔ بائک ڈیوٹی میں کھڑی کر کے وہ سڑک سے اپنے کمرے کی سمت جا رہا تھا، جب تائی ماں نے اسے دیکھ کر پکارا، بیٹا کب تک آ رہے ہیں مہمان؟ کوئی فون آیا تمہیں؟ اور اس کی جان جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے کی بے تابی و اشتیاق پیچی نہیں، اصل بات وہ اگل نہیں سکا تھا کہ اپنا سیل آف کر رکھا ہے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فریش ہونے اور چینج کرنے کے بجائے تھکے ماندے انداز میں بستر پر ڈھہ گیا، تبھی دروازہ ناک ہوا اور کوئی اندر چلا آیا، مگر اس کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا تھا۔ ولی بھائی، فضا کی آواز پہ وہ اپنی سرخ دہکتی آنکھیں ذرا کی ذرا کھول کر اسے تکنے لگا۔ چائے لے لیجیے۔ وہ جھک کر کپ تپائی پہ رکھ رہی تھی۔ تھینکس۔ ولی کی آواز بے حد بوجھل تھی۔ چائے پی لیں تو ایمان کی بینڈی چینج کر دیجیے گا، یاد سے۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ اب وہ مجھ سے جھگڑیں گے نہیں؟ اس نئے آرڈر پر ولید کے اندر یہ صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ یہ آپ سے اس کی آخری لڑائی ہوگی۔ آئی تھنک سو۔ پلیز اسے معاف کر دیجیے گا، فضا نے آہستگی سے کہا اور پلٹ کر باہر نکل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ولید ہر بات ایمان کے منہ سے سنے تاکہ اس کی زندگی کے یہ لمحے یادگار ٹھہریں، مگر تازہ ترین صورتحال سے بے خبر ولید حسن فضا کی بات پر جیسے پلے سرات سے گزر گیا۔ اس نے ہونٹ اتنی سختی سے دانتوں سے کاٹے کہ منہ میں لہو کا ذائقہ گھلنے لگا۔ اس کی چائے، جس کی کچھ دیر قبل اسے شدید طلب تھی، پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی۔ تب اس نے خود کو کمپوز کیا تھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آیا، برآمدے میں صحن کو عبور کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا آیا۔ البتہ اس کے کمرے کے سامنے رک کر اسے ایک بار پھر اپنے حوصلے جوڑنے پڑے تھے۔ دروازہ ناک ہونے پر ایمان، جو دل و جان سے اس کی منتظر تھی، بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ فضا نے بھیجا تھا مجھے کہ آپ کی بینڈیج چینج کر دوں۔ اس نے نظریں چار کیے بنا وہ کسی قدر خشک انداز میں بولا۔ ایمان نے بہت دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ جی میں نے کہا تھا اسے۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے نا۔ اس درجہ عزت افزائی پہ ولید چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں چار ہونے پر دلکشی سے مسکرائی۔ ولید نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا اور کرسی گھسیٹ کر ذرا تکلف سے بیٹھا۔ ایمان اس کی ایک ایک جنبش کو بغور تکتی رہی۔ میرا پلاسٹر کب تک کھل جائے گا؟ پتہ نہیں، اپنے معالج سے پوچھیے، وہ ناگواری سے بولا اور ایمان نے مسکراہٹ چھپائی۔ میرے معالج تو آپ ہی ہیں، مگر یہ پلاسٹر میں نے نہیں چڑھایا تھا، وہ بدمزگی سے بولا تو ایمان نے منہ پھلا لیا۔ آپ کا موڈ کیوں اتنا بگڑا ہوا ہے؟ آپ کا موڈ جو خوشگوار ہے۔ وہ کانچ کی طرح سے تڑکا۔ حالانکہ خفا ہونے کا حق تو میرا تھا۔ آپ نے کس حساب میں ہارون کاروانی کو پروپوزل لے کر آنے کی اجازت دی تھی؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں؟